آنا اور پابندی اور وقت کے ساتھ آ جانا یہ ایک کمال ہوا کرتا ہے. تو لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری نئی چیزیں ہم نے ڈسکس کی, آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوا ہوگا. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بہت زیادہ انفارمیٹیو بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے, معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کی حاجت بھی, اس کی ضرورت بھی ہمیں وقتاً فوقتاً پڑتی رہتی ہے. تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا تھا, آپ کچھ یاد ہے؟ آپ لوگوں کو کچھ ریوائز وغیرہ کیا ہو, کچھ ذہن کے گوشوں میں کہیں موجود ہو, تھوڑا سا یاد تو کریں ہم نے پچھلی بار پڑھا کیا تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کیا پڑھا تھا؟ مستعمل پانی کا مسئلہ. اور جی وضو کے مکروہات. ماشاء اللہ. اور چلیں کچھ نہ کچھ یاد ہے ماشاء اللہ. اور ویسے پڑھانے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن کھلے. ظاہر ہے کہ ہر مسئلہ آج ہی یاد ہو جائے گا یا ہر لیکچر میں ہر مسئلہ ہم کو یاد ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. یہ کیا ہوتا ہے, نالج گین ہوتی ہے اور آپ کا ویژن تھوڑا براڈ ہوتا ہے کہ اچھا یہ شرعی مسائل ہیں, اور آپ کو کبھی اس طرح کا مسئلہ جب سامنے آتا ہے تو آپ کی توجہ جاتی ہے کہ ہاں یار اس طرح کا مسئلہ میں نے کہیں سنا تھا, چلو میں امام صاحب سے یا عالم صاحب سے کنفرم کر لیتا ہوں. تو اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ اپنے ذہن سے ہی چل رہے ہوتے ہیں, یار ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے. تو شریعت کے معاملے میں عقل نہیں چلتی, بلکہ جو شریعت کے احکامات ہیں وہ چلتے ہیں. تو انشاءاللہ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں, نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سب کو نظر آ رہا ہے؟ اچھا پہلے جیسے آتے جائیں نا, اگلی سیٹس کو بھرتے جائیں, آگے آ جائیں, جو لاسٹ میں ہیں وہ بھی آگے آ جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لیکچر کو انشاءاللہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. ہماری یہ کوشش ہے کہ وقت پر شروع کیا جائے اور وقت پر ہی ختم کیا جائے. تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کیونکہ ہم طہارت کے حوالے سے مسائل پڑھ رہے ہیں, اور ہم نے لاسٹ لیکچر میں وضو کے حوالے سے مسائل پڑھے تھے, وضو کے فرائض, مستعمل پانی, وضو کے مکروہات. اب ظاہر ہے کہ وضو ٹوٹنے کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں, کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے زخم وغیرہ سے خون نکلنے کے کیا احکامات ہیں, کس وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کس وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا. سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خون, پیپ یا زرد پانی سمجھتے ہیں بھائی, یلوئش کلر کا پانی, یہ نکل کر بہا, اور اس کے بہنے میں آپ سب ادھر توجہ رکھیں. نظر آ رہا ہے نا آپ کو؟ میں پڑھ رہا ہوں تو آپ ادھر رکھے گا, تو پھر میں انشاءاللہ اس کو سمجھاتا ہوں. خون, پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس کے بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے, تو وضو ٹوٹ جائے گا. دیکھیں 4-5 چیزیں اس کے اندر. فقہ کا جزیہ ہوتا ہے, جو ایک مسئلہ ہوتا ہے, اس کے ہر لفظ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز ہے خون, پھر ہے پیپ, اور پھر ہے یلوئش کلر کا پانی, پیلا پانی, زرد پانی. اب ایک تو ہے خون کا نکلنا, لیکن الفاظ کیا ہیں؟ نکل کر, سب مل کر بولیں, نکل کر. سب کی آواز نہیں آ رہی. نکل کر, یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ نکل کر. سب بولیں گے نکل کر بہا. دیکھیں ایک ہے نکلنا اور ایک ہے نکل کر بہ جانا. خون نکلا اور خون نکل کر بہا, اور وہ ایسی جگہ بہا جس کا وضو میں یا غسل میں, یعنی ہمارے ظاہری بدن کو ہم غسل میں دھوتے ہیں اور وضو میں 4 حصوں کو دھوتے ہیں, تو وہ خون نکل کر ایسی جگہ پر اس نے فلو کیا, ایسی جگہ پر وہ بہا جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہوتا ہے. تو یہ خون کا نکلنا کیا کرے گا؟ وضو کو توڑ دے گا. یہ خون کا نکلنا کیا کرے گا؟ سب مل کر بولیں گے, یہ وضو کا نکلنا کیا کرے گا؟ وضو کو توڑ دے گا. تو دیکھیں یہ اصول ہے کہ خون ہو یا پیپ ہو یا زرد پانی ہو, وہ نکلے اور نکل کر بہے, اور بہ کر کہاں جائے؟ ایسی جگہ پر جس کو یا تو وضو میں دھویا جاتا ہے یا غسل میں دھویا جاتا ہے. اب جب وہ نکل کر بہ جائے گا تو وضو کو یہ توڑ دے گا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے, اب آپ نے دیکھا کہ کہا یہ گیا ہے کہ وہ نکل کر بہنا چاہیے. اب آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات کیا ہوتا ہے, سوئی لگ جاتی ہے تو خون ہلکا سا نکلتا ہے, لیکن اس کے اندر بہنے کی صلاحیت نہیں ہوتی, وہ فلو نہیں کرتا, صرف چمکتا ہے. دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ چاقو لگ جائے یا ہلکی سی کینچی لگ جائے یا کوئی پن لگ جائے
تو ہلکا سا خون نکلتا ہے لیکن اس کے اندر بہنے کی صلاحیت، تو کیا یہ وضو کو توڑے گا یا نہیں؟ سب مل کر بولیں گے نہیں توڑے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ بہا ہی نہیں، اس کے اندر بہنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی. اچھا یہ تو ہو گیا، پہلا پوائنٹ تو کلیئر ہو گیا کہ بھائی بہنا ضروری ہے. اس کی 2-3 مثالیں دی ہوئی ہیں، جیسے کھلال کرتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد کھلال کرنا یہ سنت مبارکہ ہے. کھلال کیا، اب ہلکا سا آپ نے دیکھا ہوگا کبھی اس تیلی کے اندر یا ٹوتھ پک کے اندر کیا ہوتا ہے، ہلکا سا وہ ریڈش کلر آ جاتا ہے، تو بھائی آپ سوچیں گے کیا وضو تو نہیں ٹوٹ گیا؟ مثال کے طور پر ظہر کی نماز کے بعد آپ نے جو ہے وہ کھانا کھایا اور آپ کا ذہن ہے کہ بھائی میں اثر تک اسی وضو سے نماز پڑھوں گا. کھانا کھانے کے بعد کھلال بھی کیا، اب نیت تو یہ تھی کہ وضو برقرار رکھنا ہے، اب آپ نے دیکھا بھائی اس میں تو خون آ گیا ہلکا سا، تو کیا وضو ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. اس لیے کہ وہ ہلکا سا جو خون ہوتا ہے جو اس میں لگتا ہے اس کے اندر بہنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، یعنی جب وہ نکلا تھا اس کے اندر بہنے کی صلاحیت نہیں تھی، تو یہ وضو کو نہیں توڑے گا. اسی طریقے سے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا دانت میں انگلی لگ جاتی ہے، یا دانت وضو میں ہی مانجتے وقت یا کسی بھی وجہ سے دانت میں انگلی لگتی ہے، ہلکا سا خون نکل جاتا ہے. تو بہرحال یہ اصول آپ کو سمجھ میں آ گیا. اس کی 3-4 انہوں نے مثالیں دی ہوئی ہیں. اسی طرح مسواک کرتے ہیں تو مسواک میں کبھی ہلکا سا معمولی سا ریڈش کلر آ جاتا ہے، تو ان سب چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹے گا. تیسرا پوائنٹ یہ ہے، دیکھیں وہ جو پہلا پوائنٹ ہم نے پڑھا تھا نا، اصل میں وہ رول تھا، وہ ایک فارمولا تھا. اب یہ سارے مسائل اسی سے ہی نکل رہے ہیں. پہلا رول کیا تھا وہ دوبارہ ذہن میں بٹھائیں، بلکہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ یہ پہلا جو رول ہے نا، یہ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ ریپیٹ کر لیں، پھر آپ کو سارے مسئلے سمجھ میں آ جائیں گے. آپ کے جو برابر میں بیٹھا ہوا ہے نا، اسی پہلا پوائنٹ آپ کو سنا دیں اور یہ آپ کو سنا دیں، پھر دیکھیں کیسا پکا ہو جائے گا، پھر آپ کو سارے مسئلے سمجھ میں آ جائیں گے. بھلے دیکھ کر سنائے، بغیر دیکھے اپنے الفاظ میں سنائے، لیکن یہ اپنے پارٹنر کو سنا دیں. پیچھے والے بھی اپنے پارٹنر کو سنا دیں. چلیں اب ادھر دیکھیں، خون پیپ، دماغ پہ زور دیں گے نا تو یاد آئے گا. خون پیپ یا زرد پانی نکلے اور پھر نکل کر بہے بھی، دیکھیں یاد ہو رہا ہے ماشاءاللہ آہستہ آہستہ. جب ہم ریوائز کرتے نا تو یاد ہوتا ہے. اچھا پھر نکل کر بہے بھی گیا، اور کہاں بہا؟ ہاں ایسی جگہ جس کو وضو یا غسل میں دھویا جاتا ہے. اب وہ سارے جو مسئلے ہیں نا یہ اسی ایک پوائنٹ سے ہی نکلے ہیں. دوسرا مسئلہ کیا آ گیا کہ بھائی خون تو نکلا لیکن بہا نہیں، تو وضو. اب تیسرا مسئلہ دیکھیں، اگر بہا، بھائی مثال کے طور پر خون بھی نکلا، نکل کر بہہ بھی گیا، لیکن تیسرا پوائنٹ کیا تھا؟ کسی ایسی جگہ پر جا کر بہے جس کا وضو اور غسل میں دھونا فرض ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ اگر بہا مگر ایسی جگہ پر نہیں آیا جس کا غسل یا وضو میں دھونا فرض ہو، تو اب وضو ٹوٹ جائے گا. سب مل کر بولیں گے اب وضو. بھائی مثال کے طور پر آنکھ کے اندر دانا تھا، وہ دانا پھٹا، اس میں سے خون نکلا اور خون بہ کر آنکھ کے اندر ہی رہا. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وضو کے اندر آنکھ کے اندر پانی ڈالنا فرض ہے؟ نہیں ہے. تو کیا وضو ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. اچھا اسی طرح کیا غسل کے اندر ناک کے اس میں آنکھ کے اندر پانی ڈالنا فرض ہے، بہانا فرض ہے؟ نہیں ہے. تو اگر آنکھ کے اندر ہی دانا نکلا، خون کر بہ گیا تو اندر ہی بہا، تو وضو نہیں ٹوٹے گا. تو یہ اصول یاد رکھ لیں کہ خون نکل کر بہے بھی ایسی جگہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہوتا ہے، اگر ایسا نہیں ہوا تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ زخم بے شک بڑا ہے، رطوبت چمک رہی ہے، مگر جب تک بہے گی نہیں وضو نہیں ٹوٹے گا. بس یہ اپنا فارمولا یاد رکھ لیں کہ بہنا ضروری ہے. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ زخم کا خون بار بار پہنچتے رہے، اور پہنچنے کے بعد یعنی چند بار خون نکلا. اب مثال کے طور پر کسی نے مسئلہ سمجھ لیا کہ بھائی مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ بہنا چاہیے، تو میں تو میں تو خون کو بہنے ہی نہیں دوں گا. بھائی ایک بندے نے مسئلہ سمجھ لیا نا کہ اب خون تو بہنا بھائی ضروری ہے، بہے گا تو ہی وضو ٹوٹے گا. تو اپنا دماغ تو بہت تیز چلتا ہے، اپن کیا کریں گے؟ خون کو بہنے ہی نہیں دیں گے. تو اب تو وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے. شریعت نے ہر ایک چیز کا ہمیں حل دیا ہے. اگر کوئی شخص کسی کا خون نکلا اور اس کے اندر صلاحیت تھی کہ وہ بہہ جاتا، لیکن اس بندے نے بہنے نہیں دیا، بلکہ کیا کیا؟ اس کو
پہنچ دیا, صاف کر دیا, دوبارہ خون نکلا, پھر اس نے اس کو صاف کر دیا. تو جتنی مرتبہ اس نے صاف کیا, یہ دیکھا جائے گا کہ اگر یہ صاف نہ کرتا تو کیا یہ بہہ جاتا؟ اگر اس کے اندر بہنے کی صلاحیت تھی تو وضو, سب بولیں گے وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر اس نے صاف کر دیا اور صاف کرنے کے باوجود وہ دیکھتا ہے کہ اگر میں صاف نہ بھی کرتا تو یہ خون بہتا نہیں, تو وضو. یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا بھائی؟ کس کو کلیئر نہیں ہوا؟ سوالات انشاءاللہ آخری میں لیں گے, لیکن اگر کلیئر ہو گیا تو ہم آگے چلتے ہیں. کلیئر ہے؟ آگے چلیں. یہ ہے اب جو مسئلہ ہے وہ اسی سے متعلق ہے, جس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں ہمیں واسطہ جو ہے وہ اس سے پڑ سکتا ہے. آج کل ویسے انجیکشن, تو کورونا, تو ویکسینیشن, یہ سب چل رہا ہے. اب یہ مسئلہ ہو سکتا ہے درپیش ہو جائے کسی کے ساتھ. بھائی آپ نے ابھی خون کا مسئلہ پڑھا نا کہ خون نکلنے سے وضو کس انداز میں ٹوٹتا ہے, تو ظاہر ہے کہ جب انجیکشن لگایا جاتا ہے تو وہاں پر بھی خون نکلنے کی کوئی نہ کوئی صورت تو ہوتی ہے. خون جو ہے, انجیکشن جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک انجیکشن ہوتا ہے جو گوشت میں لگایا جاتا ہے جس کو انٹرمسکولر کہتے ہیں, اور دوسرا جو انجیکشن ہوتا ہے وہ نس میں لگایا جاتا ہے جس کو انٹراوینس کہتے ہیں, آئی وی. تو یہ انجیکشن کیا ہوتے ہیں؟ دو طرح کے ہوتے ہیں. گوشت میں انجیکشن لگانے سے وضو کب ٹوٹے گا؟ دیکھیں جب گوشت میں انجیکشن لگایا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ خون کو پہلے نکالا جائے اور پھر وہ انجیکشن لگایا جائے, بلکہ ڈائریکٹ انجیکشن لگا دیا جاتا ہے. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لگانے والا تھوڑا سا چیک بھی کرتا ہے, یا کچھ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں, یا بسا اوقات اس کو بھی چیک کرنے کی حاجت ہوتی ہے کیونکہ وہ اناڑی ہوتا ہے, وہ ایسا لگا دیتا ہے خون کو بہا دیتا ہے. تو اگر یہ گوشت والا انجیکشن تھا یا کسی بھی صورت میں خون نکل کر بہ گیا تو اب وضو ٹوٹ جائے گا. اب وضو کلیئر ہے. لیکن دوسرا انجیکشن وہ ہوتا ہے جس کو نس کا انجیکشن کہتے ہیں, آئی وی, انٹراوینس انجیکشن. اس میں کیا ہوتا ہے, یا اس کو دیکھ لیں, یا سرنج وغیرہ ہوتی ہے, جس طرح بلڈ ٹیسٹ ہم کراتے ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے, پہلے وہ خون کو کھینچتا ہے, اور وہ کتنی مقدار میں ہوتا ہے؟ وہ بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے. تو جب وہ نس والا انجیکشن لگایا جائے گا تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے, خون اتنا نکلے گا کہ جو بہنے کی مقدار میں, اور جو بہنے کی مقدار میں خون نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا. تو یہ نس والا انجیکشن لگانے سے وضو, بھائی سب نہیں کہہ رہے, کون سے والے سے کیا ہو جائے گا؟ کون سے والے انجیکشن سے کیا ہو جائے گا؟ وضو ٹوٹ جائے گا. کلیئر؟ اب آگے چلیں. اسی طرح وہ ڈرپ وغیرہ لگتی ہے, اس کا بھی سیم اسی طرح کا مسئلہ ہے کہ وہ چونکہ کھینچا جاتا ہے تو خون بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے, لہذا وضو کو توڑ دے گا. اسی طرح اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ انجیکشن کا مسئلہ تو کلیئر ہو گیا, تو یہ انجیکشن کے اندر دو ہی فارمولا ہیں, یہ دونوں فارمولے آپ کو سمجھ میں آ گئے؟ ٹھیک ہے. آج تھوڑا سا یہ یہاں پر یہ دو ہی مسئلے لکھے ہوئے. اب اگلا جو مسئلہ ہے وضو کو توڑنے والا وہ ہے دکھتی آنکھ کا آنسو. وہ کیا ہے؟ دیکھیں آنکھ سے آنسو کئی وجہ سے نکلتا ہے. آنکھ سے آنسو خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں, غم کے بھی آنسو ہوتے ہیں, پیاس کٹتی ہے تو بھی آنکھ سے نکلتا ہے نا بھائی. کس کس کا نہیں نکلتا؟ سب کا ہی نکلتا ہے تقریباً. تو آنسو جو ہے نا وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. اچھا کبھی بسا اوقات بائک اسپیڈ میں چلاؤ تو بھی سردی میں آنسو نکلتے ہیں, لیکن ایک آنسو وہ ہوتا ہے جو دکھتی آنکھ سے نکلتا ہے. آنکھ میں انفیکشن ہو جاتا ہے, آنکھ میں بیماری ہو جاتی ہے, بالخصوص بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے, آنکھ سے درد کی وجہ سے پانی نکلتا ہے. اصل میں وہ ہوتا ہے کچا لہو, یعنی وہ اندر خون بن رہا ہوتا ہے اور بیماری کی وجہ سے وہ پھر پانی بن کے باہر نکلتا ہے. تو جب درد کی وجہ سے آنکھ سے آنسو نکل کر باہر آ جائے تو وہ جو پانی ہوتا ہے, یعنی آنکھ سے نکلا ہوا جو آنسو ہوتا ہے, وہ ناپاک بھی ہوتا ہے اور وہ وضو کو بھی توڑ دیتا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بیماری کی وجہ سے بہ رہا ہے, اور وہ مزے سے جو نا وہ اسی طرح اپنی آستین سے یا کسی کپڑے سے صاف کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ بالکل ناپاک بھی ہوتا ہے, بالکل نجاست ہوتی ہے, کیونکہ وہ اندر وہ خون ہوتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے خون تو ویسے ہی ناپاک ہوتا ہے, تو وہ درد کی وجہ سے باہر نکلتا ہے. تو دکھتی آنکھ کا جو آنسو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے, اور جب وہ آنکھ سے باہر نکلے گا تو وضو کو توڑ دے گا. لیکن اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو آنسو گنوائے اس کے نکلنے سے وضو
نہیں ٹوٹے گا, اس کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح ناپاکی, نابینا کی آنکھ سے جو رطوبت, نابینا ہوتا ہے, بلائنڈ ہوتا ہے, اس کی آنکھ سے رطوبت نکلتی ہے, پانی نکلتا رہتا ہے, اور وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ وہ اس کی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے, انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے. تو وہ جو پانی نکلتا ہے وہ بھی ناپاک ہوتا ہے, اور وہ بھی وضو کو توڑ دے گا. اچھا, آگے کتنی پیاری بات کی ہوئی ہے کہ خوف خدا یا عشق مصطفیٰ سے بھی آنسو نکلتے ہیں, جو میں بیان نہیں کر سکا. تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ہماری آنکھوں سے بھی, کاش کے خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کی وجہ سے آنسو نکلا کریں. تو اگر کبھی نکلے تو وہ وضو کو نہیں توڑیں گے. ہو سکتا ہے آپ کسی کے ذہن میں مسئلہ ہے کہ یار وہ آنسو کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہم نے پڑھا تھا, اور کبھی اجتماع میں بیٹھے ہیں اور آنکھ سے آنسو نکل آئے, تو آپ کو مسئلہ بتا ہوگا کہ بھائی یہ وہ آنسو ہے جو وضو کو نہیں توڑتا. وضو کو جو تو آنسو توڑتا ہے وہ تو دوسرا والا ہے, وہ درد کی وجہ سے جو آنسو نکلتا ہے وہ وضو کو توڑنے والا ہوتا ہے. تو یہ آنسو کی حوالے سے 2-3 مسئلے تھے. اسی طرح بسا اوقات آپ کو پتا ہے کہ چھالے وغیرہ ہو جاتے ہیں, یا ایسے چھالا وغیرہ ہوتا ہے, تو چھالا اگر نوچ ڈالا اور اس کا پانی بہ گیا تو وہ وضو کو توڑ دے گا. کوئی اس طرح کے ہاتھ میں انفیکشن بھی ہو جاتا ہے, دانے وغیرہ بھی اس طرح کے ہو جاتے ہیں, اس میں اندر پانی ہوتا ہے, تو یہ چھالے کا بھی یہ مسئلہ ہے, اور اس طرح کے جو دانے ہوتے ہیں پانی والے ان کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر ان کو چھیلا اور اس سے جو ہے وہ پانی نکل آیا تو وضو کو توڑ دے گا. اب یہ جو اگلا مسئلہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یعنی ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں, آپ کو سمجھ آ رہا ہے کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ سب مل کر بولیں گے. ہاں, وضو ٹوٹنے کے مسائل پڑھ رہے ہیں کہ وضو کن کن وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے. تو سب سے پہلا مسئلہ ہم نے کیا پڑھا تھا, کسی کو یاد ہے؟ ہاں, یہ والا مسئلہ پڑھا. اس کے بعد بہا نہیں, اس کا بھی مسئلہ ہم نے پڑھا. اور کیا پڑھا ہم نے؟ آنسو کے حوالے سے پڑھا. انشاءاللہ کوسچن آنسر کا سیشن ہم آخر میں کریں گے, تو آپ کوسچن کیجئے گا. جی انشاءاللہ اینڈ میں کوسچن کریں گے نا, تو انشاءاللہ اس کا آنسر اس وقت دے دیا جائے گا. تو بہرحال یہ چیزیں ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ وومیٹنگ سے, سے, الٹی سے وضو کب ٹوٹتا ہے. تو اس کو ذرا پڑھ لیں گے ہم. منہ بھر کے, یہ میں سمجھاتا ہوں انشاءاللہ, لیکن آپ اس کی طرف توجہ رکھیے گا. منہ بھر کے کس چیز کی؟ کھانے کی, پانی کی, یا سفرا. سفرا کہتے ہیں کہ جو پیلے رنگ کا کڑوا پانی نکلتا ہے. جیسے آپ نے بساؤ کا محسوس کیا ہوگا, کھانا کھاتے ہیں اور ہلکا سا کبھی کڑوا پانی جو ہے وہ بعد میں محسوس ہوتا ہے. تو منہ بھر کے یعنی وومیٹنگ, کون سی وومیٹنگ؟ جو ماؤتھ جس سے فل ہو جائے. اس کی ڈیفینیشن میں سمجھاتا ہوں. منہ بھر کے کھانے, پانی یا سفرا یعنی پیلے رنگ کا جو کڑوا پانی ہوتا ہے, اس کی اگر الٹی ہوگی تو وضو ٹوٹ جائے گا. اچھا, منہ بھر کے کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو الٹی جو کہ تکلف کے بغیر نہ روکی جا سکے اسے منہ بھر کہتے ہیں. اور منہ بھر کے جو ہے یہ پیشاب کی طرح ناپاک ہوتی ہے, اور اس کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے کو بچانا بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں 2-3 چیزیں اس مسئلے کے اندر. ہو سکتا ہے اس سے پہلے جو ہے وہ ہم نے کبھی اس کی طرف توجہ ہی نہ کی ہو. ہمارے نزدیک تو وومیٹنگ ہی ہوتی ہے. یہ تو آج پہلی بار سنا ہے کہ بھائی وومیٹنگ کی بھی کوئی قسمیں ہوتی ہیں, کچھ کائنڈز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے منہ بھر, تو دوسری بغیر منہ. یہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں نارملی جب وومیٹنگ ہوتی ہے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, وہ اتنی پریشر سے ہوتی ہے کہ اس کو روکنا ممکن, بڑی مشکل سے وہ رک سکتی ہے, لیکن رکتی نہیں ہے نارملی. اچانک وہ الٹی آتی ہے اور وہ نیچے باہر ہی نکلتی ہے, اس کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تکلف سے روکا جائے تو روکا جائے, لیکن نارملی وہ رکتی نہیں ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہوتی ہے منہ بھر کے. یہ منہ بھر کے وضو کو, سب بولیں گے, یہ منہ بھر کے وضو کو توڑ دیتی ہے. اچھا, یہ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ جو منہ بھر کے ہوتی ہے نا, یہ آتی ہے میدے سے. اور میدا جو ہے, میدا کیا ہے؟ میدا جو ہے وہ نجاست کی جگہ ہے. میدا کیا ہے؟ یعنی وہاں پر گندگی بھری ہوئی ہے. تو جب وہ اس محل نجاست سے, یعنی سب جہاں پر گندگی بھری ہوئی ہے, وہاں سے جب یہ پریشر کے ساتھ نکلتی ہے تو یہ خود بھی ناپاک ہو جاتی ہے. یعنی جب تک یہ یہاں تک تھی,
دیکھیں آپ نے کبھی پانی پیا ہو تو پانی پینے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا اچانک سے وہ اچھو لگتا ہے, وہ گلے میں پھندے جیسا لگتا ہے اور پانی باہر نکلتا ہے, وہ پانی یہیں تک پہنچا ہوتا ہے. لیکن یہ جو منہ بھر کے ہوتی ہے, جو وومیٹنگ ہوتی ہے, یہ میدے تک جاتی ہے, اور میدا چونکہ ویسے ہی ناپاکی کا جگہ ہے, اس ناپاکی سے مل کر جب وہ پریشر کے ساتھ باہر نکلتی ہے تو وہ ساری کی ساری کیا ہوتی ہے, ناپاک ہوتی ہے. اور کیسی ناپاک ہوتی ہے؟ پیشاب کی طرح ناپاک ہوتی ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, الٹی کسی کو آ بھی جائے تو وہ یا تو اپنے کپڑے سے پوچھ لیتا ہے, ہاتھ سے پوچھ لیتا ہے, اور اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ اتنا ناپاک ہے. اس کے کپڑے بھی بسا ہوگا چھینٹوں سے ناپاک ہو جاتے ہیں, اسی حالت میں وہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں بعد میں وضو کر کے. تو یہ بڑا ایک خاص مسئلہ ہے جس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. تو اگر وومیٹنگ منہ بھر ہو تو سب سے پہلی چیز تو کیا ہے کہ وہ وضو کو توڑ دے گی. دوسری چیز کیا ہے کہ وہ وومیٹنگ کیا ہوتی ہے, ناپاک ہوتی ہے. اگر وہ کپڑوں پر لگ گئی تو کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے. جس کپڑے سے آپ نے پہنچا ہے وہ کپڑا بھی, اور اس کے چھینٹے اگر کہیں آس پاس جگہوں پہ اڑے تھے وہ جگہ بھی ناپاک ہو جائے گی. تو یہ چیز یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو منہ بھر کے ہوتی ہے وہ وضو کو توڑ دیتی ہے. اور اگر منہ بھر نہ ہو, مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بندہ کھانا کھاتا ہے, زیادہ کھا لے تو ہلکا سا وہ وومیٹنگ طرح کا ہی کچھ نکلتا ہے, لیکن وہ اندر چلا جاتا ہے, یا جس کو بندہ اندر لے سکتا ہے, یعنی وہ پریشر سے باہر نہیں نکلتی, تو اس سے وضو, سب مل کر بولیں گے, اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. تو یہ ڈفرنس آپ کو پتا ہونا چاہیے. اور وہ ناپاک بھی نہیں ہوتی. ناپاک صرف وہ ہوتی ہے جو میدے سے آئے گی, اور جب میدے سے آئے گی اس کا ایلیمنٹ کیا ہوگا کہ وہ پریشر کے ساتھ باہر نکلے گی, اس کو روکا نہیں جا سکے گا, تو وہ ناپاک ہوگی, وہ وضو کو بھی توڑ دے گی. اگلی چیز کیا ہے, اب آپ بولیں گے بھائی ہنسنا بھی منع ہو گیا کیا؟ تو بھائی ہنسنے کے بھی کچھ احکام ہوتے ہیں. دیکھیں حدیث پاک میں چونکہ جو بیان کیا گیا اس کا ہم مفہوم یہاں سمجھیں گے, اس کی سمری ہم سمجھیں گے. ہنسنا 3 طرح کا ہوتا ہے. ہنسنا, دیکھیں آپ کو ہنسنے کی بھی ہم تقسیم کاری بتا رہے ہیں. ہنسنا کتنے قسم کا ہوتا ہے؟ 3 قسم کا ہوتا ہے. یہاں تو ہم کبھی کبھی مسکرانے والی بات کرتے ہیں, لیکن پھر بھی مسکراہٹ نہیں آتی, تو مسکرانا چاہیے بھائی, تھوڑا تھوڑا مسکرا لیا کریں. ہاں کہکا چونکہ مسجد میں نہیں مار سکتے تو کہکا نہ مارا جائے, لیکن مسکرا لیا کریں. تو بھائی ہنسنے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہکا مارنا. ایک کیا ہوتا ہے؟ سب مل کر بولیں گے, کہکا بولیں, کہکا بولیں. ویسے عربی پروناؤنسیشن کے حساب سے تو کہا بنتا ہے, آپ کہکا بولنے چلے گا. تو پہلی قسم کون سی ہوتی ہے؟ سب مل کر بولیں, آپ کو یاد بھی ہو جائے گا. پہلی قسم کون سی ہوتی ہے؟ کہکا لگانا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی زور سے بندہ ہنسے کہ اگر آس پاس میں کوئی موجود ہو تو وہ بھی سن لے. نہیں, بڑا پیڑ بھر کے لوگ ہنستے ہیں, اس طرح کہکا لگاتے ہیں بعض تو, لیکن یہ کہکا لگانا سنت نہیں ہے. التبسم من اللہ والقہقہ من الشیطان. کہکا جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, اور مسکرانا یہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے. مسکرانا مبارکہ ہے. تو بعض لوگ تو اتنا زور سے ہنستے ہیں کہ اگر یہاں ہنسے تو شاید بحیرہ ٹاؤن تک آواز پہنچ جائے, اتنی زور سے ہنستے ہیں. یہ میں نے اسی مبالغے میں کہا ہے, اتنا زور سے ہنستے ہیں. تو یہ ہنسنا سنت ہے. اس طرح کہکا لگانا یہ سنت نہیں ہے. تو بہرحال گناہ بھی نہیں ہے. جس کی اس طرح کی عادت ہو تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی اس کہکے والی عادت کو کم کرے. کیوں؟ اگر کبھی اس کا یہ نماز میں کہکا نکل گیا تو پھر پتہ کیا ہوگا, اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا, اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی. دیکھیں اتنی زور سے کہکا لگانے کا یہ نقصان تو سامنے آ گیا. لیکن کون سی نماز میں؟ یہ دیکھیں, جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو فقہ کے جو مسائل ہوتے ہیں اس میں ایک ایک ورڈ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. رکوع و سجود والی نماز میں, اچھا آپ یہ بتائیں کہ رکوع اور سجود کے علاوہ کون سی نماز ہوتی ہے؟ نماز جنازہ. دیکھیں آپ کا مائنڈ کو یہاں پر حاضر رکھنا بڑا ضروری ہے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یار ہم تو ساری نمازیں رکوع سجود سے پڑھتے ہیں, یہ کون سی نماز ہے؟ تو ایک نماز ہے, کون سی ہے؟ نماز جنازہ. تو یہ مسائل نماز جنازہ کے علاوہ کے لیے, نماز جنازہ کا مسئلہ الگ ہے. رکوع سجود والی نماز, دیکھیں ہر لفظ کے اندر بڑی اہمیت ہے. رکوع و سجود والی نماز میں کس نے؟ بالغ نے کہا لگایا, یعنی اتنی آواز سے ہنسا کہ آس پاس والے ہوتے تو وہ بھی سن لیتے, یا ہے انہوں نے سن لیا تو نماز بھی گئی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا. اچھا یہ تو ہو گیا کہکے کا مسئلہ. دوسری جو قسم ہوتی ہے ہنسنے کی وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہنسے تو اس کو اپنے تک تو آواز آئے لیکن آس پاس والوں کو آواز نہ پہنچے.
اس کو جو ہے وہ دحک بھی بولتے ہیں, ضاد حا کاف دحک, ہمارے یہاں ہنسنا ہی بول رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مسئلہ کیا ہے کہ اگر اتنی آواز سے ہنسی آئی کہ صرف خود سنا تو نماز تو ٹوٹ گئی اور وضو نہیں ٹوٹے گا, وضو باقی رہے گا. اور تیسری قسم کون سی ہوتی ہے؟ جس کو مسکرانا کہتے ہیں. اگر آپ سب بھی مسکرا لیں تو کیا بات ہے, ایک بار مسکرا لینا بھائی, مسکرا لیں, میری دلجوئی کی نیت سے مسکرا لیں بھائی. مسلمان کی دلجوئی کرنا بھی ثواب ہے, اور مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا صدقہ ہے, بغیر پیسے کے صدقے کا ثواب. تو دیکھیں مسکرانے میں فائدہ ہی فائدہ ہے. مسکرانے سے نہ نماز جاتی ہے اور نہ ہی وضو جاتا ہے. تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اگر کچھ پیسے بھی دیے جائیں تو بھی وہ مسکراتے نہیں ہیں, نہ گھر میں, نہ باہر, نہ دوستوں میں, نہ رشتہ داروں میں. تو مسکرانا سیکھیں, مسکرائیں گے انشاءاللہ محبتوں میں اضافہ ہوگا. دیکھیں میں کتنا مسکراتا رہتا ہوں, مسکرائے کریں بھائی, مسکرائیں نا حضرت, سبحان اللہ. تو بھائی یہ مسئلہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ ہاں. تو یہ اگر آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ ریپیٹ کر لیں تو آپ کو یاد ہو جائے گا. یہ تینوں صورتیں ریپیٹ کر لیں, یہ تینوں صورتیں اپنے ساتھ والے کے ساتھ ریپیٹ کر لیں کہ اگر کہا مارے گا تو وضو کی کیا صورت ہوگی, اور اگر ہنسے گا تو کیا ہوگا, اور مسکرانے سے کیا ہوگا. یہ ریپیٹ کر لیں, فائدہ ہوگا انشاءاللہ. آپ لوگ بھی دہرا لینا اپنے ساتھ والے کے ساتھ. چلیں بھائی ادھر دیکھیں, پہلا مسئلہ دیکھیں, میں نے اس لیے ریپیٹ کروایا کہ وہ ایک فارمولا تھا. اس میں کیا تھا, ایک تو بالغ کا ذکر تھا, دوسرا اس میں یہ تھا کہ رکوع و سجود والی نماز تھی. تو اب دوسرا مسئلہ اسی سے نکلے گا. بالغ نماز جنازہ میں کہا لگایا تو کیا ہوگا, نماز ٹوٹ جائے گی لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا, باقی رہے گا. لیکن جب ہم رکوع و سجود والی نماز پڑھ رہے ہوں گے, اس میں اگر بالغ نے کہا لگایا تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا, نماز بھی ٹوٹ جائے گی. اور نماز کے علاوہ کہا لگانے سے وضو نہیں جاتا, مگر دوبارہ کر لینا مستحب ہے. تو یہ نماز کے بعد اگر کسی نے کہا لگایا, مثال کے طور پر دو اسلامی بھائی آ رہے تھے, وضو کیا ہوا تھا, اب کسی نے کوئی اس طرح کی بات کی تو کہا نکل گیا, تو وضو نہیں ٹوٹا, اس لیے کہ نماز کے علاوہ اگر آپ کہا لگائیں گے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ مسئلہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ نماز کے ساتھ خاص ہے. اور وہ بھی نماز کون سی؟ رکوع و سجود والی نماز. اور نماز جنازہ ہو تو پھر صرف کیا ہوگا, نماز ٹوٹے گی, وضو نہیں ٹوٹے گا. تو یہ مسائل مکس نہ ہو جائیں, اس کا خیال رکھیے گا. یہ ریپیٹ بھی کرنا پڑے گا لیکن تھوڑا ذہن کھلے گا کہ اچھا اس طرح کے مسائل بھی ہوتے ہیں. چلیں اگلا مسئلہ کیا ہے کہ بڑا یہ غلط فہمی ہے لوگوں کے اندر. میں تو بسا اوقات یہ کہتا ہوں کہ ہماری عوام کے اندر اتنی غلط فہمی ہے کہ پوری اتنی اچھا نہ بندہ کتاب تیار کر دے اغلاط العوام کے نام سے. لوگوں کی غلط فہمیاں جو غریب قسم کی ہوتی ہیں, اور کیا کہنا چاہیے کہ لوگ اس کو ثواب نیت سے کر رہے ہوتے ہیں. بعض غلط فہمیاں تو ایسی ہوتی ہیں جو لوگ ثواب نیت سے کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ایسا کرنا ثواب ہے, حالانکہ وہ خلاف سنت ہوتا ہے. تو بہرحال ایک مسئلہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑا ہے, تو عام تھا, اب بھی شاید ہوگا, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کا گھٹنا دیکھ لیا یا کسی کے ستر پر نظر پڑ گئی تو کیا ہوگا, وضو. لیکن حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. عوام میں مشہور ہے کہ گھٹنا یا ستر کھلنے یا اپنا یا پرایا ستر دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ بالکل غلط مسئلہ ہے. ہاں وضو کے آداب سے ہے کہ ناف سے لے کر دونوں گھٹنے سمیت سب ستر کیا ہو, ڈھکا ہوا, چھپا ہوا. اور استنجا وغیرہ کرنے کے بعد فوراً یہ جو حصہ ہے وہ چھپا لینا چاہیے. اور بلا ضرورت تو ویسے بھی کسی اور کا دیکھنا یہ حرام ہے. لیکن اگر اپنا کسی کے ستر پر بالفرض پڑ بھی گئی تو وضو نہیں ٹوٹے. کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ وضو کر لیتا ہے, اس وقت لباس نہیں پہنا ہوا ہوتا, تو اگر ایسی حالت میں وضو اس کا نہیں ٹوٹے گا. اپنا کسی اور کا ستر دیکھ بھی لے تو وضو ریپیٹ کریں گے سب, اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ مسئلہ پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ غسل میں وضو کرتے ہیں, تو اگر غسل کے ساتھ ساتھ
ہم نے وہ وضو پہلے کیا تھا تو کیا وہ وضو کافی ہوگا یا بعد دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے غسل کرنے سے پہلے وضو کر لیا، اور یہ سنت مبارکہ ہے کہ غسل سے پہلے بندہ وضو کر لے، جس طرح نماز میں وضو کرتے ہیں ویسے وضو کر لے، تو اگر غسل سے پہلے وضو کر لیا تو وہ وضو کافی ہے، غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر غسل کے دوران کوئی اس طرح کا عمل پایا گیا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، فار ایگزامپل ہوا خارج ہو گئی، تو اب ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب غسل کے دوران اگر اس طرح کا معاملہ ہوا تو جو پہلے وضو کیا تھا وہ کافی نہیں ہوگا، اب دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا تو غسل سے پہلے جو آپ نے وضو کیا تھا وہ کافی ہے، دوبارہ وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اسی طرح کپڑے وغیرہ تبدیل کرنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے کہ بسا اوقات بعض لوگوں کو مسوڑوں سے خون آنے کی بیماری ہوتی ہے، وضو کرتے ہیں تو بھی پانی وغیرہ لگتا ہے، تو اس میں ہی جو ہے وہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ وضو کر رہے ہوتے ہیں، دوران کلی پانی وغیرہ لگتا ہے، اس سے بھی کیا ہوتا ہے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ تھوک میں اگر خون شامل ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کے کیا حکم ہے۔ تو منہ سے خون نکلا، اب ادھر دیکھیں گے، سب نظر آ رہا ہے بھائی آپ کو؟ لاسٹ منہ سے خون نکلا، اگر تھوک پر غالب ہے، کون؟ خون تھوک پر غالب ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ پہلی چیز کیا بیان کی؟ ادھر دیکھیں گے، پہلی چیز کیا بیان کی؟ ہاں ویسے نکلتا تو خون مسوڑے سے ہی ہے، لیکن نارملی ہمارے یہاں بولتے ہیں منہ سے خون نکلا، تو مسوڑے سے یا منہ سے خون نکلا، اور وہ جو خون ہے وہ زیادہ ہے اور تھوک کیا ہے بھائی پتا تو اسی وقت چلے گا نا جب آپ تھوکیں گے تو آپ کو پتا چلے گا بھائی خون نکل رہا ہے۔ ویسے کبھی کڑوا پن بھی محسوس ہوتا ہے، لیکن نارملی پتا کب چلتا ہے؟ جب آپ تھوکتے ہیں تو پتا چلتا ہے منہ سے خون نکل رہا ہے۔ تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ خون زیادہ ہے یا تھوک زیادہ ہے۔ اگر خون زیادہ ہوا تو وضو، سب بولیں گے وضو، اور اگر تھوک زیادہ ہوا تو وضو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پتا کیسے چلے گا کہ خون زیادہ ہے یا تھوک؟ ہم کیا حساب لگائیں گے کہ کتنے کلو خون ہے اور کتنے کلو تھوک ہے؟ تو اس کی علامت بھی بتائی ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اب جب ہم نے تھوک پھینکا تو اگر اس میں ریڈش کلر زیادہ ہے، سرخی زیادہ ہے، تو کیا زیادہ سمجھا جائے گا؟ خون زیادہ سمجھا جائے گا، اور جب خون زیادہ ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر اس میں یلوئش کلر زیادہ ہو یا بالکل سفید جیسا ہو، ہلکا ہلکا سرخی بنا ہو لیکن زیادہ کیا ہو، یا تو سفیدی زیادہ ہو یا یلوئش کلر زیادہ ہو، تو اس صورت کے اندر تھوک زیادہ سمجھا جائے گا، اور جب تھوک زیادہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اچھا یہ معاملہ کب درپیش ہوگا؟ جب بندہ باوضو ہوگا۔ اگر وضو کرنے سے پہلے ہی اس طرح کا معاملہ ہے تو ظاہر ہے وضو تو اس نے کیا ہی نہیں ہے، وضو تو اس کا ہے ہی نہیں۔ تو یہ مسئلہ کب ہوگا؟ جب وہ باوضو ہوگا اور اس کے بعد اس کے منہ سے خون نکلے گا، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ تھوک زیادہ ہے یا خون زیادہ ہے۔ اگر خون زیادہ ہوا، سب مل کر بولیں گے خون زیادہ ہوا تو کیا ہوگا، اور اگر تھوک زیادہ ہوا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آپ کو پتا ہے آپ نے آدھے گھنٹے میں بڑے اہم مسائل سیکھ لیے۔ یہ مسائل کس کس نے پہلی بار سیکھے؟ یعنی کوئی ایسا مسئلہ آج گزرا ہو جو آپ نے سوچا یہ تو پہلی بار ہی سیکھا ہے، کوئی ایسا ایک مسئلہ جو آپ نے آج پہلی بار ہی سیکھا ہو؟ آپ میں سے کوئی ہیں؟ ماشاءاللہ ہیں، چند ہیں، بہت سارے ہیں جنہوں نے کچھ مسائل تو ایسے ہیں جو آج پہلی بار سیکھے۔ دیکھ کتنا فائدہ ہوتا ہے کورس کا۔ تو آپ پابندی سے آتے رہیں گے نا بھائی، خود بھی آتے رہیں اور دوسروں کو بھی نہیں لائیں گے کیا؟ دوسروں کو بھی، سب مل کر بولے نا، دوسروں کو بھی لاتے رہیں، انشاءاللہ ان کے سیکھنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ صلو علی الحبیب۔ اگلا مسئلہ یہ ہے، یہ تو پورا مسئلہ الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو وضو میں شک آتا رہتا ہے، ڈاؤٹ رہتا ہے کہ پتہ نہیں وضو ہے نہیں ہے، یا دوران وضو ہی جو پارٹ آف باڈی ہوتا ہے اس کے دھونے کے حوالے سے کبھی ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اگر دوران وضو کسی عضو کے دھونے میں، یعنی کسی پارٹ آف باڈی جس کو وضو یا غسل میں دھو رہے ہیں، اس کے دھونے میں شک واقع ہوا کہ پتہ نہیں یہ حصہ دھویا ہے کہ نہیں دھویا،
اب اگر یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے، اب وہ کب ہوگا؟ ظاہر ہے وہ تو پتہ نہیں کب ہوا ہوگا. تو آپ میں سے ماشاءاللہ بعض ایسے بھی ہیں جو بالکل نوجوان ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ایک بار بھی یہ واقعہ نہ ہوا ہو. تو آج سیکھ لیں بھائی، اور جو بڑے ہیں وہ اپنے بچوں کو سکھا دیجیے گا، اور ساتھ بھی لائیں تو وہ خود ہی سیکھ لیں گے. تو اگر دوران وضو کسی پارٹ آف باڈی کو دھونے کے حوالے سے یہ شک ہوا کہ پتہ نہیں یہ حصہ میں نے دھویا کہ نہیں دھویا وضو میں، تو اگر یہ فرسٹ ٹائم اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، یہ انسیڈنٹ آپ کے ساتھ فرسٹ بار ہوا ہے، تو کیا کریں گے بھائی؟ اس کو دھو لیں گے. جس پارٹ آف باڈی کے بارے میں شک واقع ہوا ہے اس کو کیا کریں گے؟ دھو لیں گے. اور اگر اب شک جو نا وہ اس کو بھی عادت ہو گئی ہے پڑھنے کی، شک کو بھی عادت ہو گئی ہے پڑھنے کی، یعنی شک پڑتا رہتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی طرف توجہ نہیں کرنی ہے، کیونکہ شیطان کی طرف سے اس طرح کے شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں. دیکھیں ایک قاعدہ ہے، یہ پتہ نہیں سمجھ آپ کو آ سکے گا یا نہیں، لیکن ہے بڑا اہم قاعدہ. وہ عربی کا قاعدہ یوں ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، یقینی کیفیت جو ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی شک سے زائل نہیں ہوتی. بھائی مثال کے طور پر پانی آپ رکھ کے گئے تھے، بالکل صاف ستھرا پانی تھا، آپ نے پانی بھرا، بالکل صاف ستھرا پانی تھا. ابھی یقینی کیفیت کیا ہے؟ پانی پاک ہے. تھوڑی دیر کے بعد آپ دوبارہ آئے، اب آپ کو شک پیدا ہو رہا ہے، پتہ نہیں یار اوپر سے کوئی بیٹ تو نہیں آ گئی، کوئی چوہا تو نہیں چلا گیا، ناپاک تو نہیں ہو گیا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ شک ہیں. تو جو پہلے جو یقین تھا یہ شک اس کو زائل نہیں کرے گا، یعنی پانی کو پاک ہی قرار دیا جائے گا. یقین کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے. تو جو یقین والی کیفیت ہوتی ہے شک اس کو زائل نہیں کرتا. تو یہ جو اکثر اس طرح کے وسوسے آتے رہیں، شک پیدا ہوتا رہے، تو اس شک کی طرف توجہ نہیں دینی ہے. یہی تصور کیا جائے گا کہ میرا یہ پارٹ آف باڈی میں نے دھو لیا ہے. بھائی نارملی کیا ہوتا ہے جب بندہ وضو کرتا ہے تو سارا ہی آزاد ہوتا ہے نا، ایسا تو نہیں کہ وہ بولتے چلو یار آج دل نہیں چاہ رہا تو یہ چھوڑ دیتے ہیں، یا ابھی دل نہیں چاہ رہا بعد میں دھوں گا، ایسا تو نہیں ہوتا. یقینی کیفیت کیا ہے؟ یقینی کیفیت یہ کہ میں وضو کر رہا ہوں تو میں نے یہ بھی دھویا ہی ہوگا، اب بعد میں شک پیدا ہو رہا ہے. تو یہ یقینی کیفیت یہ شک کی وجہ سے ختم نہیں ہوگی. اس حصے کو کیا سمجھا جائے گا کہ یہ حصہ میں نے دھو لیا ہے. یہ اتنا اہم قاعدہ ہے کہ آپ کو نہ جانے کتنے مسائل میں کام آتا ہے. بہرحال تو یہ بڑی اہم چیز تھی کہ اگر اس طرح کا جو وسوسہ ہے یا شک ہے یہ آتا رہتا ہے تو اس کی طرف ہم نے توجہ نہیں کرنی ہے. اسی سے ملتا جلتا ہے ایک اور مسئلہ کہ جو شاید بہت سو کو ہوتا ہو کہ بھائی باوضو تھے. اب آپ دیکھیں یقینی کیفیت کیا ہے؟ باوضو تھے، واش روم بھی بندہ نہیں گیا، بالکل باوضو ہے. اب ہوتا ہے نا کبھی کبھی 1 گھنٹہ گزر جائے، 2 گھنٹے گزر جائے تو ذہن میں آتا ہے پتہ نہیں یار کچھ ہو تو نہیں گیا ہوگا، وضو ٹوٹ تو نہیں گیا ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ شکوک و شبہات ہیں. یہ کیا ہے؟ سب بولیں گے یہ کیا ہے؟ شک ہے. یقینی کیفیت کیا تھی؟ سب بولیں یقینی کیفیت کیا تھی اور شک کیا ہو رہا ہے. تو اب فیصلہ کیا ہوگا؟ یقین والی بات مانی جائے گی، یعنی بندہ باوضو ہی سمجھا جائے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص باوضو ہے، اس نے باقاعدہ وضو کیا ہے، اب اس کے ذہن میں خیال آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں میرا وضو باقی ہے یا نہیں ہے، تو اب اس شک کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ باوضو ہی سمجھا جائے گا، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کوئی بولے چلو یار میں احتیاطاً کر لیتا ہوں، تو اس کو اتباع شیطان کہا گیا ہے. یہ شیطان کی پیروی کرنا ہے. ظاہر وضو باوضو ہے، پانی کھولے گا، اسراف کرے گا. ہاں اگر وضو پر جو ہے وہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کر رہا ہے، شک کی وجہ سے نہیں کر رہا، تو وہ تو ثواب ملے گا. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے یار 2 گھنٹے ہو گئے، مثال کے طور پر کبھی اجتماع چل رہا ہو، عصر میں آئے تھے، عصر سے مغرب کا اجتماع ہے یا عشاء سے پوری رات کا اجتماع ہے، ہمیں جو پورا وضو سے گزار لیتے ہیں. اب ذہن میں وسوسہ آ رہا ہے یار 3 گھنٹے ہو گئے پتہ نہیں وضو ہے نہیں ہے، چلو کر لیتا ہوں. تو چلو جو کر لیتا ہوں نا یہ شیطان کی اتباع ہے، یہ شیطان کی پیروی ہے. تو اس کی طرف نہیں جانا ہے. ہاں اگر آپ کو پختہ یقین ہے کہ میں باوضو ہوں، صرف میں ثواب حاصل کرنے کے لیے وضو پر وضو کر رہا ہوں، تو اب وہ ثواب ملے گا. لیکن اگر شک کی وجہ سے وضو کرنے جائیں گے تو یہ درست نہیں ہے. اور اس طرح کے وسوسوں کی طرف توجہ نہیں کرنی ہے. اسی طرح ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، لیکن یہ شاید کبھی کبھی پیش آتا ہو کہ کوئی عضو دھونے سے رہ گیا، یعنی یقینی طور پر پتا ہے یہاں پر کون سی کیفیت ہے، یقینی طور پر پتا ہے کہ یہ حصہ میں نے نہیں، کوئی حصہ میں نے نہیں دھویا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ میں نے کون سا حصہ نہیں دھویا. تو شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ الٹا پاؤں دھو لیں گے تو اس کا وضو کمپلیٹ ہو جائے گا. بہرحال یہ ایکسیپشنل کیس ہے، ایسا شاید ہی کبھی ہوتا ہو.
یہ اس وقت ہوتا ہوگا بھائی وضو کرنے کے دوران کوئی بندہ آ گیا باتوں میں لگا دیا, اب اس کو پتا تو ہے بھائی میں نے کوئی حصہ نہیں دھویا ہے, لیکن کون سا نہیں دھویا یہ نہیں پتا ہوتا, تو پھر وہ الٹا پاؤں وضو جو ہے وہ دھو لے گا. تو لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب یہ وضو کے کہیں آخر میں ہی کہیں ہوگا, ورنہ اگر اس کو پتا ہے کہ ابھی میں نے چہرہ نہیں دھویا ہے, واضح طور پر ظاہر ہے جب چہرے پر کوئی پانی وغیرہ کے آثار نہیں ہوں گے تو پتا ہے کہ چہرہ نہیں دھویا ہے, تو بہرحال وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے, وہ کبھی کبھی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے. اب آگے بڑا اہم مسئلہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, اور بالخصوص آج کل نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کو اس طرح کے مسائل درپیش ہوتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ وضو کا باقی نہ رہنا. اچھا, یہ الگ الگ قسم کے مسائل ہوتے ہیں, بیماریاں ہوتی ہیں, وجوہات ہوتے ہیں, تو یہ جتنا بھی ٹاپک ہے یہ میں آپ کو سمرائز کر کے سمجھا دیتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ ہم سوال جواب کی طرف جاتے ہیں. یہ ہے بڑا اہم مسئلہ, بڑے توجہ کے ساتھ سنیے گا, اس کو اب جوڑ دیں. یہ کیا لکھا ہوا ہے, اس سارے چیپٹر کو, سارے پوائنٹس کو میں سمرائز کر کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے, بسا اوقات یورین کرنے کے بعد, پیشاب کرنے کے بعد قطرے آنے کا مرض ہوتا ہے, یا بعض اوقات لوگوں کو ہوا خارج ہونے کا مرض ہوتا ہے. اچھا, بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے, یہ کیس چلو بیماری میں آ گئے, بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ داڑھ نکلواتا ہے یا کوئی آپریشن وغیرہ ہوتا ہے, مسلسل خون جاری رہتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب داڑھ نکلواتے ہیں تو کافی دیر تک خون نکلتا رہتا ہے, بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے. اب ایسے میں نماز کا وقت آ گیا تو پھر کیا کیا جائے گا, کیونکہ آپ نے پڑھا کہ بھائی اس طرح خون نکلا یا اگر پیشاب کا قطرہ نکلا تو وضو تو ٹوٹ جائے گا. تو ایسے افراد کے لیے کیا ہے, جب بعض اوقات ایج بڑھ جاتی ہے تو ان کو بھی واش روم وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ قطرے نکلتے رہتے ہیں. اچھا, اسی طرح بسا اوقات بیماری میں یورین بیگ لگایا جاتا ہے, اور یورین بیگ کے اندر بھی مستقل وہ قطرے نکلتے رہتے ہیں. تو یہ سارے مسائل کو سمجھنے کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو جو وضو ٹوٹنے والا مستقل وہ معاملہ جاری ہو, اور اس بندے کو اتنا ٹائم بھی نہیں ملتا کہ یہ وضو کر کے فرض نماز ادا کر سکے, وضو کر کے فرض نماز ادا کر سکے. آپ اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو وضو کرنے میں کیا 3-4 منٹ لگتے ہیں, 2 منٹ میں بھی ہو جاتا ہے, لیکن چلو 3-4 منٹ لگتے ہیں, اور فرض نماز پڑھنے میں 3-4 منٹ لگتے ہیں. کسی کو اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ یہ 7-8 منٹ اس کا اس مسئلے کے بغیر گزر جائے. جب بھی وضو کرتا ہے قطرہ نکل جائے گا, یا نماز پڑھنے بیٹھے گا تو وہ کوئی اور جو بھی اس کو پرابلم ہے وہ ہو جائے گی, یعنی وضو باقی نہیں رہتا, وضو ہر صورت میں ٹوٹ ہی جاتا ہے. اب ایسا بندہ کیا کرے گا, تو یہ تھوڑا سا ہارڈ ہے لیکن سمجھنا بڑا ضروری ہے. ایسا بندہ اپنا امتحان کرے گا, ایسا بندہ کیا کرے گا, اپنے آپ کو ٹیسٹ کرے گا کہ کیا پوری نماز کا ایک وقت گزر جاتا ہے اور مجھے اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ میں وضو کر کے نماز پڑھ سکوں. تو اب جس وقت وہ امتحان کر رہا ہوگا اس میں نماز کا جو آخری وقت ہوگا اس میں جب یہ دیکھے گا کہ اگر اب میں نے نماز نہ پڑھی تو میری نماز قضا ہو جائے گی, تو اب یہ وضو کر کے اسی حالت میں نماز پڑھ لے گا, وضو کر کے اسی حالت میں نماز پڑھ لے گا. فار ایگزامپل عصر کا ٹائم آج کل 4:10 پہ شروع ہوتا ہے, کسی کو 4 بجے سے یہ مسئلہ ہے کہ اس کا مسلسل یہ, اچھا ہر جس کا جو مسئلہ ہے اسی حساب سے دیکھا جائے گا. کسی کو خون نکلنے کا مسئلہ ہے وہ مسلسل بہہ ہی رہا ہے, اور اتنا بھی اس کو ٹائم نہیں ملتا کہ یہ وضو کر کے فرض نماز ادا کر لے, یہ دیکھتا رہا یہاں تک کہ عصر کا ٹائم اب ختم ہونے لگا بالکل. اب اس کو پتا ہے کہ اب اگر میں نے وضو کر کے نماز نہیں پڑھی تو نماز تو قضا ہو جائے گی, عصر کا ٹائم نکل جائے گا. تو شریعت ایسے موقع پر بھی نماز قضا کرنے کا حکم نہیں دیتی, شریعت کہتی ہے کہ وضو کریں اور اسی حالت میں نماز پڑھ لیں, اس لیے کہ یہ معذور شرعی ہے, یعنی شرعی اعتبار سے یہ معذور ہے. یہ ظاہر ہے کہ اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ یہ کسی چیز کو روک سکے, تو اب کیا کرے گا, ایسی حالت میں نماز پڑھ لے گا. اب جب یہ اس حالت میں نماز پڑھے گا تو مثال کے طور پر 5:45 پر مغرب کا وقت شروع ہو رہا تھا, 5:45 پر اس کا وضو آٹومیٹیکلی ٹوٹ جائے گا, چاہے کچھ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو, کیونکہ شریعت نے کس لیے گنجائش دی تھی کہ اس وقت اس کے پاس اختیار نہیں تھا. اب وہ نماز اس نے پڑھ لی تو اب شریعت یہ نہیں کہتی کہ اب صبح تک یہ نمازیں پڑھتا رہے, کیونکہ ابھی کچھ چیزیں باقی ہیں. 5:45 پر مغرب کا وقت شروع ہوا, اس کا وضو آٹومیٹیکلی ٹوٹ جائے گا. اب جب مغرب کی نماز کا وقت آیا, اب اگر ایک مرتبہ بھی اس کے ساتھ یہ پرابلم ہوا
جو پہلے سے چل رہا تھا 4 بجے سے، اگر ایک مرتبہ بھی یہ پرابلم اس کے ساتھ ہوا تو اب شریعت کہتی ہے کہ یہ شرعی معذور ہے، اس پہ اسٹیمپ لگ گئی تھوڑی دیر کے لیے شرعی معذور کی. اب اگر یہ وضو کرے گا تو اس مرض کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اس پرابلم کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اس کا وضو اسی وقت ٹوٹے گا جب اس نماز کا وقت ختم ہو جائے گا. اس ایک وضو سے یہ جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، نوافل بھی ادا کر سکتا ہے. مثال کے طور پر مغرب کا وقت ختم ہو گیا، اب مغرب کا وقت ختم ہونے کے بعد اس کا وضو آٹومیٹیکلی ٹوٹ گیا. عشاء کا وقت شروع ہوا، اتفاق سے عشاء کے وقت جب شروع ہوا اس سے پہلے اس کو مسئلہ حل ہو گیا، اب اس کے ساتھ یہ پرابلم نہیں ہو رہی، تو اب یہ دوبارہ کس پوزیشن میں آ جائے گا؟ نارمل پوزیشن پہ آ جائے گا. اب دوبارہ اس کو امتحان کرنا پڑے گا. تو یہ تھوڑا سا ایک ٹپیکل مسئلہ بھی ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن تھوڑا سا ذہن آپ کا کھلا ہوگا تو کبھی اس طرح کا کوئی پرابلم ہو تو علماء کرام سے رہنمائی لے لینی چاہیے. ایک بات یاد رکھیں کہ جس کو جو پرابلم ہے صرف اسی وجہ سے شریعت نے اس کو گنجائش دی ہے. دیکھیں ابھی میں نے کیا مثال دی کہ 4 بجے سے کسی کو خون آنے کا مسئلہ ہے، وہ پورا ٹائم گزر گیا، اب اس ٹائم کے آخر میں شریعت کیا کہتی ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھے اور اس ٹائم کے ختم ہونے کے بعد اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اور مغرب کا جب وقت شروع ہوا تو ایک بار بھی جب وہ پرابلم ہوا تو اب شریعت کیا کہتی ہے کہ اس وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس کا وضو صرف خون کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا جو اس کا پرابلم تھا. اگر اس کے ساتھ کوئی اور مسئلہ شروع ہو گیا، قطرے آنے والا شروع ہو گیا تو اب وضو ٹوٹ جائے گا. تو جس پرابلم کی وجہ سے شریعت نے اس کو گنجائش دی تھی جب تک وہ پرابلم رہے گا تو وہ وضو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر کوئی اور پرابلم شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. تو یہ بڑا اہم مسئلہ تھا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو بات یہی ہے کہ اگر اس طرح کا کبھی اللہ نہ کرے پرابلم ہو تو بندہ علماء کرام سے رہنمائی لے لے. انشاءاللہ بقیہ جو ہمارا کلاس ہوگی وہ نیکسٹ لیکچر میں ہوگی. اگر 2-3 سوال کرنے ہو تو کر لیں، پھر انشاءاللہ امام صاحب کے ملفوظات بھی ہم سنیں گے. جی تھوڑا سا بلند آواز میں سوال کریں تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے. بھلے کھڑے ہو جائیں. 1 منٹ دوبارہ پوچھیں. جی ہاں، وضو کر کے نماز پڑھے گا. ہاں پھر وضو کرے گا کیونکہ وقت نکلنے سے وضو آٹومیٹیکلی ٹوٹ جاتا ہے. یعنی جس طرح یہ مسئلے ہم نے پڑھے نا کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو شرعی معذور کا وضو نماز کا وقت گزرنے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے. جیسے ہی نماز کا وقت گزرے گا آٹومیٹیکلی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. کلیئر؟ آپ نے جو خلاصہ سنا دیا یار ماشاءاللہ زبردست. جی ابھی ہم نے لیکچر میں یہ مسئلہ پڑھا تھا کہ اگر غسل سے پہلے اس نے وضو کر لیا تو وہ وضو اس کا کافی ہوگا، اس کو غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر غسل کے دوران وضو ٹوٹنے والا کوئی بھی معاملہ پایا گیا، مثال کے طور پر اس نے وضو کیا اور غسل کے دوران اس کی ہوا خارج ہو گئی یا خون نکل کر بہہ گیا تو اب ظاہر ہے وضو ٹوٹ گیا، اب تو وضو کرے گا. لیکن اگر اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوا تو جو غسل سے پہلے وضو کیا تھا وہ کافی ہے، اس سے نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے. جی بڑا پیارا سوال کیا آپ نے. اچھا اچھا ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال ہے کہ اگر غسل اس نے کیا تو کیا یہ وضو سمجھا جائے گا کہ وضو بھی ہو گیا؟ تو بھائی ظاہر ہے کہ جب بندہ غسل کرتا ہے تو ان تمام اعضاء پر پانی بہاتا ہے جو وضو میں بھی اس میں پانی بہایا جاتا ہے، تو یہ غسل کرنا اس کے لیے کافی ہے، اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن وہی والی بات کہ اگر کوئی وضو ٹوٹنے والا عمل پایا گیا اور پھر اس کے اعضاء نہیں دھلے تو پھر اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. ظاہر ہے وہ تو دیکھیں غسل کی سنتیں ہیں، کلی بھی کرے، ناک میں پانی بھی چڑھائے تو وہ تو کرنا پڑے گا، اور اگر آپ نے پہلے اس پر عمل کر لیا تو وہ کافی ہے.
یہ بھی اچھا سوال ہے. اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے باتیں بھائی ماشاء اللہ. جب بندہ سوال کرتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے. بڑا اچھا سوال انہوں نے کیا کہ غسل کرنے کے بعد اگر کوئی وضو ٹوٹنے والا عمل پایا گیا تو چلو دوبارہ وضو تو کر لیں گے, کیا غسل بھی دوبارہ کرنا پڑے گا؟ تو غسل دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا, غسل تو وہ آپ کا ادا ہو گیا, وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. کیونکہ غسل اس طرح نہیں ٹوٹتا کہ ہوا خارج ہو گئی یا خون نکل گیا تو غسل بھی ٹوٹ گیا. غسل ٹوٹنے کے اپنے مسائل ہیں. یہاں پر وضو جو ہے وہ ٹوٹے گا تو وضو ہی کرے گا, غسل دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا. جی جی لیکن ٹچ ہونے کی قید نہیں ہے. بڑا اچھا سوال ہے یہ بھی. بھائی دیکھیں, ایک مسئلہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر کسی کو خون نکلا اور اس نے پہنچ دیا تو وہاں پر کسی اور جگہ پہ پہنچا تھا؟ نہیں پہنچا تھا. تو قاعدہ یہ ہے کہ اس کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ اگر یہ وہاں پر رہتا تو نکل کر بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ جائے گا. تو سرنج میں جو خون آتا ہے وہ اتنی مقدار میں ہوتا ہے کہ اگر اس کو وہاں پر رہنے دیا جائے تو وہ نکل کر بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا. سمجھ گئے؟ ایک منٹ ہے, کوئی اور. جی سونے سے وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی, وہ ڈیٹیل میں ہے انشاءاللہ, اس کو ہم پڑھیں گے. جی واہ بھائی کتنا اچھا سوال ہے. باہر سوال تو بہت اچھا ہے کہ اگر خون تو کسی اور کا نکلا, وہ نکل کر باہر ہمارے کپڑے پہ لگ گیا, یہ کہہ رہے ہیں, تو وضو اس کا ٹوٹے گا, ہمارا نہیں ٹوٹے گا, لیکن ہمارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو بھائی اپنا ہی خون نکلنے کی بات ہو رہی ہے, ورنہ تو کچھ اور ہو جائے گا. جی بھائی کیا عام ہے؟ اچھا دیکھیں وہ تو سارا خون اندر مکس ہو جائے گا, پھر پتہ ہی نہیں چلے گا. ظاہر ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں بندہ وضو تو کرے گا نا دوبارہ منہ صاف کرنے کے بعد, تو پھر اندازہ ہو جائے گا. جی دیکھیں کتنا اچھا سوال کیا یار, سبحان اللہ. یہ کہہ رہے ہیں بھائی امام صاحب تراویح پڑھا رہے تھے اور امام صاحب سے اگر کہکا نکل گیا پھر کیا ہوگا؟ چلیں بھائی کون بتائے گا کیا ہوگا؟ بھائی نماز اس کی امام صاحب کی بھی, بھائی دیکھیں کہکے کا مسئلہ تو سب کے لیے ہے نا, امام صاحب کو بھی احتیاط کرنی پڑے گی کہ کہکا نہیں لگائیں. اگر انہوں نے بھی لگایا, چاہے تراویح پڑھا رہے ہوں چاہے نماز عید پڑھا رہے ہوں, کہکا لگائیں گے تو اس کا کیا ہوگا؟ وضو اور نماز ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے مننے, ماشاء اللہ. چلے آخری سوال کر لیں پھر ختم. کسی ایسے کوئی ایسا کر لیں جنہوں نے ابھی تک سوال نہ کیا ہو. کوئی نہیں ہے؟ دیکھیں بہت اچھا سوال ہے کہ غسل سے پہلے جو وضو ہم کریں گے تو مکمل وضو کریں یا صرف کلی وغیرہ کریں. تو بہتر یہ ہے کہ بلکہ یہی طریقہ ہے کہ مکمل جو ہے وہ وضو کیا جائے. ہاں اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر پانی ٹھہر جاتا ہو تو پاؤں نہ دھوئے جائیں, باقی پورا وضو کر لیا جائے. اور اگر فلوئنگ سسٹم اچھا ہے, ڈرین سسٹم اچھا ہے, پانی نکل جاتا ہے تو پانی پاؤں بھی وہ دھو لے, مکمل وضو کر لے, اس کے بعد وہ غسل کرے. جی 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 ٹھیک ہے. جی یہ میں نے بہت تفصیل کے ساتھ مسئلہ بیان کر دیا. لیکن لیبورٹری میں خون نکالا جائے یا گھر میں نکالا جائے یا کوئی کسی بھی جگہ پہ نکالا جائے, مسئلہ یہی رہے گا کہ اگر اتنا خون نکلا کہ جو نکل کر بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. ویسے انہوں نے بہت اچھی توجہ دلائی ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ باوضو ہوتا ہے, اب خون ٹیسٹ کرا لیا, جلدی جلدی میں نماز پڑھنے چلا جاتا ہے, اس کو یاد نہیں رہتا بھائی میں نے تو خون نکلا تھا. تو یہ بڑا اچھا ہے انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو تو اب آپ نے مسئلہ سن لیا ہے. تو اگر آپ پہلے باوضو تھے اور آپ نے خون نکلوایا ہے تو اگر سرنج وغیرہ میں نکلوایا تو آپ کو پتہ چل گیا بھائی اب وضو تو میرا ٹوٹ گیا ہے, تو آپ کو نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا پڑے گا. اللہ کریم ہمیں پابندی سے آنے کی توفیق عطا فرمائے. خون نکالنے سے جو ہے نا روزہ نہیں ٹوٹتا.
صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو ویلکم. بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے اور علم دین کی مجلس محفل میں بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. علم دین کی جو مجلس ہے اس کے بہت فضائل ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ 1 گھنٹہ علم دین حاصل کرنا رات میں اور ایک دوسرے کو سیکھنے سکھانے کا عمل کرنا یہ ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے. اور اس دوران اگر انسان کو موت آتی ہے کہ وہ کنٹینیو علم دین حاصل کر رہا تھا, اس کی سوچ تھی کہ مجھے وہاں تک علم دین حاصل کرنا ہے, تو اس کے اور نبوت کے درمیان 1 درجے کا فاصلہ ہوگا. بہت بڑی فضیلت والا یہ عمل ہے. تو نیت کرنی چاہیے اور کوشش رکھنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ اور زندگی بھر انشاءاللہ تعالی علم دین حاصل کرتے رہیں گے. اور اسی طریقے سے آپ کئیوں کو ساتھ بھی لے کر آئے ہیں, تو یہ بھی آپ کے لیے ثواب جاریہ ہیں. تو کوشش کرتے اور نیت کرتے انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ اوروں کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے. دیکھیں کیسی ضروری معلومات ہیں جو کہ ہمیں سیکھنی ہمارے لیے ضروری ہیں, فرض ہیں, وہ ہم یہاں پر سیکھ رہے ہیں. اگر کسی نے پہلے سے کسی کتاب سے پڑھا ہوا ہے یا خود عالم دین ہے, یہاں پر آپ کے درمیان علماء بھی بیٹھے ہیں, حافظ بھی بیٹھے ہیں, امام صاحبان بھی آپ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے پڑھا ہوا ہے, کئی بار پڑھایا ہوا ہے. لیکن عالم کے بارے میں آتا ہے کہ علماء فرماتے ہیں عالم وہی عالم ہوتا ہے جو علم دین میں رہتا ہے. یہ علماء کے لیے فرمایا گیا کہ عالم وہی عالم ہوتا ہے جو علم میں رہتا ہے, اور جو علم سے الگ ہو جاتا ہے تو ظاہر اس کا علم پھر آہستہ آہستہ بھولتا چلا جاتا ہے. تو ہم بھی اگر کئی دفعہ ہم پہلے بھی سیکھ چکے ہیں, پڑھ چکے ہیں, تو ہم آتے رہیں اور ہر دفعہ نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی علم دین کی مجلس میں بیٹھنے کی فضیلت بھی پائیں گے, اور پھر انشاءاللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ بھی ہوگا, اور دوسروں کو بھی ساتھ لے کر آئیں. انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے لیے ثواب جاریہ بنیں گے. ہمارے درمیان کچھ بچے بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے صبح کو اسکول جانا ہے یا مدرسے جانا ہے, تو میں ان سے مخاطب ہوں کہ وہ یہاں سے جیسے ہی جائیں گے تو فوراً جو ہے آرام کرنا ہے, جلدی سے جلدی سو جانا ہے, تاکہ صبح کو اسکول اور مدرسے کے لیے جو ہے آپ سکون سے جا سکیں. تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اپنے علم کو رینیو کرنے کے لیے, اپنے علم کو بڑھانے کے لیے خود بھی شرکت کریں گے, اور اپنے لیے ثواب جاریہ کے لیے دوسروں کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے. جزاکم اللہ خیر. یہ فارم ہے, جنہوں نے پچھلے دفعہ فارم نہیں لیے تھے وہ فارم لے لیجئے. نام اور فون نمبر اور مختصر ایڈریس یہ ضروری ہے, باقی جو ہے معلومات بہت ضروری نہیں ہے. یہ فارم لے لیجئے اور یہ